کو جواب دیا تھا. یہ اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر ہے. میں تو یوں کہوں گا مناظر تھا اپنے حساب سے. اور حضرت سیدنا تاجدار گورڑا کی سید نصیر الدین شاہ کا مسئلہ تھا. آپ کے ساتھ محبت کرتا تھا, ان سے رابطے میں رہتا تھا. یہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے. تو میں کسی لچے لفنگی کی شعر مائیے نہیں پڑھتا. اگر پڑھوں نعت پڑھوں تو اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتا ہوں, تو حضور کے غلاموں کی. اگر دوڑا میں پڑھوں تو کبھی اپنا بھی پڑھ لیتا, خود بھی لکھتا رہتا ہوں. میں خود بھی لکھتے رہتا ہوں اور میں بہت سارے کلام بھی لکھتا رہتا ہوں, لیکن لکھتا صرف سیدنا مقصود علی شاہ کی شان میں. میں کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں. میں نے آج تک کسی باہر سادات ضرور ملتے ہیں, قدموں کو ہاتھ لگاتا ہوں, مگر ہاتھ اگر میں چومتا ہوں تو میں صرف اپنے پیر خانے کے چومتا ہوں. غلام ہوں نا, انہیں کا مرید ہوں. میں عقیدہ بتا رہا ہوں, یہ میرا اپنا عقیدہ ہے. حضور کے سارے غلام سچے ہیں, مگر جن کے صدقے میرے ہاتھ چومے ہیں, لوگ چوم رہے ہیں, میں تو ان کے ہاتھ چوموں گا نا, ان کے ہاتھ چوموں گا. تو میں عرض کر رہا ہوں برادران سے بکر حضرت سیدنا, توجہ میری طرف رکھنا, آخری بات ہے, آخری بات ہے, ختم کرنے والا ہوں. تو حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے غلام تھے. حضرت سیدنا مرید تھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. آپ مدینہ پاک میں رہتے تھے. میرے نبی نے فرمایا, شاہ عبدالحق ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ اور میرے دین کی تبلیغ کرو. آپ سرکار نے خواب میں فرمایا. صبح جب اٹھے تو پریشان تھے, گھبرائے ہوئے تھے. پریشان اس لیے تھے نا کہ جہاں تو حضور کا روزہ دیکھ لیتا ہوں, جب ہندوستان جاؤں گا تو وہاں تو حضور کی زیارت نہیں ہوگی. رات سوئے, پھر میرے نبی خواب میں تشریف لے کے آئے. فرمایا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے فرمانے لگے, بیٹا ہندوستان جاؤ, میرے دین کی خدمت کرو. عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا, درود پاک پڑھنا تمہارا کام, اور خواب میں نہیں سامنے زیارت کروا دینا میرا کام ہے. وہاں میرے روزے کی زیارت کرتے ہو, مگر جب ہندوستان جاؤ گے وہاں روزے والا ملے گا, روزے والا تمہیں ملے گا. اب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی جو پیر تھے نا, حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ, آپ کو خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہوئی. کن کی زیارت ہوئی؟ میرے نبی کی زیارت ہوئی. سرکار فرماتے ہیں, اے موسیٰ پاک, آپ کا مرید ہے, میرا غلام ہے, نام اس کا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے. آپ وہاں تشریف لے جائیں ہندوستان کے اندر, وہاں چلے جائیں, کیونکہ انہوں نے میرا ذکر سجایا, میرے محفل کا, اپنے محفل میلاد کا پروگرام بنایا. سمجھ آ رہی میری بات؟ کس چیز کا پروگرام بنایا؟ محفل میلاد کا, میرے ذکر کا. حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, جب انہوں نے اپنے نبی کی زیارت ہوئی, زیارت کرنے کے بعد حکم ہوا, حکم فرما, حکم سننے کے بعد جب اپنے مرید کے پاس تشریف لے کے جانے لگے, جب وہاں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, سامنے دیکھتے ہیں آپ ہی کا غلام عبدالحق محدث دہلوی کھڑے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, حضور آنے سے پہلے مجھے خبر کی ہوتی کہ میں آ رہا ہوں, آپ نے بتایا بھی نہیں. حضور آنے کی وجہ کیا ہے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ پیر حضرت سیدنا موسیٰ پاک شہید فرماتے ہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے کہ بیٹا میں خود نہیں آیا, جن کا تم نے محفل میلاد سجانے کا پروگرام بنوایا, انہوں نے مجھے خواب میں حکم فرمایا, خواب میں حکم فرمایا. آپ حضرت سیدنا موسیٰ پاک فرماتے ہیں کہ جس رات سے مجھے میرے نبی کی زیارت ہوئی, اس رات سے کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ مجھے اور میرے مریدوں کو میرے نبی کی زیارت نہ ہوئی ہو. پتہ چلا کہ ہر رات حضور موسیٰ پاک شہید کے غلاموں کو امام الانبیاء کی زیارت ہوتی تھی. اب مجھے بتاؤ, پیر کو خواب کے اندر ہمارے نبی کی زیارت ہوئی تو کس خوشی میں؟ میلاد کی. تو میلاد منا کون رہا تھا؟ پیر کا غلام تھا نا, شاہ عبدالحق محدث دہلوی. تو ہم خوش نصیب نہیں ہیں, اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی میلاد کے لیے اکٹھا کیا.
آپ کو میں بتاؤں اس کا نام کیا ہے؟ نعمت الکبریٰ. لکھنے والے علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. یہ میلاد مصطفیٰ پر بڑی زبردست اور مستند کتاب ہے. اگر کوئی سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو تو میرے پاس تو عربی کی آج تو شاید اردو میں آ گیا ہو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 4 خلفائے راشدین کے انہوں نے اقوال نقل فرمائے میلاد پر. آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ کے اندر، کون سی کتاب ہے؟ ہاں یہ علماء کے لیے میں لے رہا ہوں، اگر وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر؟ ہائے ہائے ہائے. اب میں پھر ایک بات میرے ذہن میں آگئی، نہ سنا دوں، ٹائم ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی تھی ریاض النظر فی مناقب اشرا مبشرہ. یہ بھی عربی میں میرے پاس عربی کے اندر لکھی، آج کل اس کا شاید ترجمہ بھی سننے میں آ گیا، میں نے وہ نہیں لی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا توجہ ہے، بڑی کام کی بات، آپ کے عقیدے کی بات کرنے لگا. چلو میں آیا ہوں، کچھ آپ دوں نا، خود تو آپ اپنے پلے باندھیں، پتہ نہیں پھر یاد کریں گے نہیں کریں گے، آؤں گا نہیں آؤں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جب آپس میں دونوں پیر بھائیوں کی ملاقات ہوئی، جب ملاقات ہوئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق مولا علی پاک کو دیکھ کر مسکرانے لگے. کھل کے آپ کو سبحان اللہ مسکرانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق جب مسکرائے تو مولا علی پاک فرمانے لگے، بھائی ابو بکر تم مجھے دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہو؟ ہائے، یہ بات وہ لوگ دوسرے نہیں بتائیں گے، ان کو تکلیف ہوتی ہے نا. حضرت سید عائشہ صدیقہ کا نام لیتے ہوئے آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. علی کہنا، علی لکھنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور مولا علی شیر خدا کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں، بھائی ابو بکر مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بھائی علی اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا کل قیامت کا دن ہوگا، میرا علی اسے جنت کی چٹھیاں دے گا، جس چٹھی پہ علی کی مہر ہوگی وہی جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا. جب یہ بات میرے پیر ابو بکر نے کہی، مولا علی شیر خدا مسکرانے لگ گئے. آپ فرماتے ہیں، بھائی ابو بکر آپ کے متعلق میرے نبی نے جو فرمایا میں آپ کو سنانے لگا ہوں. میرے علی فرماتے ہیں، بھائی ابو بکر میرے نبی نے فرمایا، امام الانبیاء سید الانبیاء نے فرمایا. بھائی علی سے فرمانے لگے، علی جنت کی چٹھی اس کو دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا، جس کے دل میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، پھر مجھے یہ جملہ کہنا پڑے گا کہ غار کے اندر میرے نبی کے پاس حضرت ابو بکر تھے. اگر غار میں ابو بکر کے بغیر میرے نبی نہیں رہ سکتے، اور جس دل میں ابو بکر نہیں ہوں گے اس دل میں میرے نبی کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟
کیسے آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے؟ برادران ذی وقار، برادران ذی وقار، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلاموں کو اپنی طرف سے یہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ من انفق درہما علی قراتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ اے لوگو، میں ابو بکر اعلان کر رہا ہوں، یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ خبر دے رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ میرے پیر ابو بکر اعلان فرماتے ہیں، لوگو جس نے میرے نبی کی میلاد پر، میرے نبی کے ذکر پر ایک درہم خرچ کیا، ایک روپیہ خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان و عظمت مصطفیٰ، آستان عالیہ کو ڈھونڈا شریف۔ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ من انفق، من شرطی ہے، لحاظ صرف پڑھنے والے طلباء علماء جانتے ہیں کہ ایک من شرطیہ ہوتا ہے اور ایک من عام ہوتا ہے، لیکن اس عبارت کے اندر یہ من دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، عام بھی ہے، شرطی ہے۔ عام یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ میرے نبی کے میلاد پر شرط اب یہ آئی ہے، درہمن، ایک درہم، ایک روپیہ خرچ کرے گا۔ میں ابو بکر اعلان کر رہا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، وہ گھبرائے نہیں، 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 کل قیامت والے دن وہ ابو بکر کے ساتھ ہوگا۔ یہ من عام تھا، آگے فرمایا کانا، یہ ماضی استمراری ہے، رفیقی، رفیق نہیں فرمایا، قبلہ جائے نسبت لگائی۔ او لوگو، او میرے نبی کے غلاموں، او میرے نبی کی ذات پر قربان ہونے والوں، میں ابو بکر تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، تم دنیا میں ہوں گے تب بھی میرے ساتھ ہوں گے، تم قبر میں جاؤ گے تب بھی میرے ساتھ ہوں گے، تم کل حشر کو اٹھو گے تب بھی میرے ساتھ ہوں گے، فی الجنہ۔ ایڈی ڈھلی سبحان اللہ، اور جنت بھی میرے ساتھ۔ یہ کن کا کول پیش کیا؟ بولو۔ او یار پتر میں علی پاک نہ، لیکن میں مرید حضرت ابو بکر صدیق نہ۔ اس واسطے پہلی گل بھی اپنے پیر دی کی تھی، تو ہون اپنے دوئی پیر نہیں کرے سان، تو تری پیر نہیں کرے سان، تو چوتھی جائی میں اپنے دادے نہ ذکر کرے سان۔ ایک بندہ پہنا بسم اللہ دعا کرو میں عمرے میں نہ پاں، اللہ پاک میں کو خیر نہ کھڑے۔ میں کہا جس مکہ پاک میں نہ پاں، مکہ پاک میرے داد کا گھر ہے، کیونکہ میرا علی پیدا ہی ہوا ہے، مدینہ پاک میں میرا نان کا گھر ہے، داد کے نان کے دعا پاسے ویسے مڑے بھی سلام ہے، ساڑھے واسے دعا مانگو اللہ تو ہنو بھی لے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو بندہ پچھے نا کتھے گیا کہ سادات نے داد کا گھر گیا، حضور نے غلام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سانو بعد دو بھازی نصیب فرمائے، اللہ بیدبی تو بجائے، اللہ تعالیٰ گستاخان تو بیدمہ تو بجائے، ٹھیک ہے؟ ہون میں تانوں کہنے میں نا حضرت سیدنا عمر فاروق نے بارگاہ ہے، کون عمر کہ جنت خالی ناس ہو کے شیطان ناس فرمائے، ٹھیک ہے؟ جس گلی جو میرا عمر گزرے تو شیطان دوبارہ نہیں آتا، کئی باری مسیطی لکھو اس میں دروازہ ہے ابو بکر باب عمر، تو شیطان اگر غلطیاں باڑی بھی بنجے تو ہن بھی باب عمر تو نہیں گزرتا، تو میں آخنا عمر تیری عظمت میں سلام، او تو شیطان رہے، آج بھی توڑے چمچے توڑے نانچ کے سائت بھی ڈر دے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں کوئی فرقہ یا کوئی غلط نہیں کی تھی نا، میں کوئی نہ گدھا، کوئی بھی ہو سکتا، ضروری تو نہیں، کوئی ساڑھے آلے سنت میں یہ نہیں جی ڈاڑے جڑا حضور نے اولاد نال بھی جتنی ہے، دعا و نماز پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ پڑھنے والا آل محمدی پڑھنے میں میں آسی آخنا آل کٹ چھوڑو بطور نماز ہو ایسی نہیں ہونی تو مکہ آل تو درود تو پورا پڑھا
ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بے بیر بچائے دیکھو نا۔ نبی کریم علیہ السلام حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن ابن مسعود قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ داخل الجنت۔ فرمایا لوگو، حضور سرکار حدیث پاک ہے، حضور فرمایا جس بندے میری آل نال ایک دن محبت کی تھی 1 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ ومن مات فعل ماضی معروف سی گواہ مذکر غائب، اگر اس حالت فوت ہوئندا داخل فی الجنہ، فرمایا جنت داخل ہو سی۔ میں نبی محمد مصطفیٰ آخر ہو گیا اور میں دسو نا، ایک دن دی محبت حضور نیال نال کتھے 1 سال دی عبادت، تے میں سرکار فرمایا خیر من عبادت سنت، 1 سال دی عبادت وہ بہتر نے میری آل نال محبت کرنا، بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سچی تے سچی حضور نیال محبت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد اخجاء الاسلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں میں عمر اعلان کر رہا ہوں، جس بندے نے میرے نبی کے میلاد کی تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا، فقد اخجاء الاسلام، گویا اس بندے نے دین اسلام کو نئی زندگی بخشی، دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ اب میں تمہیں لے کے جاتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں۔ کون عثمان؟ جن کی نکاح میں میرے نبی کی یک کے بعد دیگر یک کے بعد 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئیں۔ آپ کو ذنورین کہتے ہیں۔ ذنورین کا معنی ہے 2 نوروں والا، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا، 2 نوروں والوں کی شان کیا میں بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر صحابہ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی سناتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراتہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنما شاہدہ بدر و حنین فکأنما، او میں عثمان اعلان کر رہا ہوں جس نے میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، فکأنما شاہدہ، میں عثمان گواہی دے رہا ہوں، میں ذوالنورین گواہی دے رہا ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، 3 نمبر میرا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کس چیز کی؟ فکأنما شاہدہ بدر و حنین۔ اے لوگوں محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کرنے والوں، گویا وہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں میرے نبی کے ساتھ تھا۔ توجہ میری طرف رکھنا، جملہ دینے لگاؤں، دل کی تختی پہ لکھ لینا، نوٹ کر لینا، جملہ دینے لگاؤں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں شاہدہ بدر و حنین، کہ بدر اور حنین جی ایسی 2 جنگیں ہیں، ان دونوں جنگوں میں میرے نبی خود میرے پیارے نبی نفس بنفس نفیس موجود تھے۔ میرے عثمان فرماتے ہیں میں انعام دے رہا ہوں لوگوں، 1 درہم خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا ذکر مصطفیٰ پر، تو پھر یوں سمجھ کہ جنگ بدر میں جنگ حنین میں تو میرے نبی کے ساتھ تھا۔ بڑے پریشان ہو گئے ہو کہ اویس علی شاہ 1 صورت تقریر نہیں کریں دیں، اور اللہ دی قسم میں 1 جگہ تے 1 صورت کدی تقریر نہیں کی تھی۔
خوشاب کے اندر ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا قبلہ پیر صاحب سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فلاں دن اس پاک پہ کوٹ گلہ شریف حاضر ہوا، آپ نے نعت پڑھی اور اس نعت کو میں نے کاپی کرنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی، پڑھتا رہا سنتا رہا، اگلی بار آپ سے وہی نعت سنی تو کچھ اور انداز میں تھی، تیسری بار سنی تو کچھ اور انداز میں تھی۔ میں نے کہا حضرت صاحب میں سید ہوں، سید کی کاپی کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو میں تو ویسے بھی بس راز ہے، ٹھیک ہے۔ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائیں تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، گلہ خراب ہو گیا اے جڑے، کیونکہ میرا تھوڑی ذوق ہے نا چشتیاں اللہ، میراسی ہے نا، میراسی جڑا نا، میراسی نا پتہ لگ مجھے نا بندہ چنگی سورا لا، جب تک کہہ کہ چنگی جی مٹھی شاید پہ واقع گلہ نہ خراب کرنا تو نہ سکون نہیں آتا۔ خیر وہ غلطی مینڈی آپ نے میں لگ گیا تھا کہ گھڑ چاؤ نہ پیتا ترائے مہینے آواز ہی کھول لی، سبحان اللہ کہتے ہیں میرا کام تھی گیا۔ حضور بابا جی صاحب سید محمد باقر شاہ رحمۃ اللہ تعالی میرے مرشدین تشریف فرمائے تھے، آپ نے بارگاہ عرض کی تھی، آپ نے نہیں کرتے ٹھیک ہے جی، ہنجل لعب لائی رب کعبہ قسم میں رسول تے بیٹھا نبی جو ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا میں اتھو کمرے واپس آیا، میری آواز ٹھیک ہونا ٹھیک ہے۔ اچھا اگلے دن میں اپنے فیصل آباد میں رہے مدرسے واسطے تے یقین جانو کہ میں بالکل حشاش ٹھیک ٹھاک کوئی تکلیف نہیں۔ او دن آج دن زور بھی رج کے لینا سورا بھی رج کے لینا، کدی میرے گلے تے وزن نہیں پیا۔ اج لوگ اللہ نے اللہ والے کچھ نہیں کرتے، اللہ والے نے شان ہے نہیں، اللہ نے والے نے لعاب نہیں ہے شان ہے، انہوں نے شان تو بے مثل بے مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہے، کیا کروں مولوی ہوں تو جب میں قبلہ حضور جب میں نے پتہ ہے میں فلاں جگہ پہ میں نے تقریر کرنی تو میں وہ موضوع نہ اس کی حد رکھتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے ختم کرنا، تو میں آدھی 7 منٹ کا 7 اوپر ہو گئے تو خدا بریک لگوایا تو لگ جائے، پھر نان سٹاپ جا رہا ہوں۔ آخری بات ہے، اب 2 کول ہے، مولا سیدنا آخری کول حضرت سیدنا علی شیر خدا پاک۔ کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جن کے متعلق میرے نبی نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابها۔ میرے پیر علی فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، یہ خوشخبری سنا رہا ہوں، اے نصیب والو، اے بخت والو، اے قسمت والو۔ آپ فرماتے ہیں من نظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من نظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے میرے نبی کے میلاد کی تعظیم کی، وکانا سببا لقراتی، اور ذکر مصطفیٰ کا سبب بنانا۔ آپ کے لیے یہ علی پاک کا انعام ہے، آپ کے لیے جو ذکر محفل سے جاتے ہیں اس کے لیے نام ہے۔ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے لجپال ہیں نا، وہ ان کی بھی جھولیاں بھر دیتے ہیں، خالی کوئی نہیں واپس لوٹتا، ٹھیک ہے، ان کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ میرے پیر علی پاک فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکان سببا لقراته یخرج من الدنیا الا بالایمان يدخل الجنة بغیر حساب۔ اے لوگوں میں علی خوشخبری سنا رہا ہوں، جس بندے نے میرے نبی کے میلاد کی تعظیم کی اور ذکر مصطفیٰ سجانے کا سبب بنا، ذکر مصطفیٰ محفل میلاد کو سجانے کی وجہ بنا، فرماتے میں علی اعلان کر رہا ہوں یخرج من الدنیا، اے لوگوں جب وہ دنیا سے جائے گا، جب وہ دنیا سے پردہ کرے گا، جب اس کی روح دنیا سے، جب اس کی روح جسم سے پرواز کرے گی، میں علی اعلان کر رہا ہوں الا بالایمان، وہ
وہ ایمان کی دولت ہاتھ میں لے کر جائے گا، وہ ایمان کی دولت ساتھ لے کے جائے گا. داخل الجنت بغیر حساب، جب وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ بغیر حساب کے اسے جنت کی بلندیاں عطا فرمائے گا. اب مجھے ایمان سے بتاؤ، محفل میلاد کو سجانے والے کو جو حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ نصیب ہوا، کیا نماز روزوں کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ میلاد پاک کی محفل کی وجہ سے. سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اس نے دین اسلام کو زندہ کیا، مثال دے کے فرمایا، کیا روزے اور حج عمرے کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ بولو، میلاد کی وجہ سے. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے جنگ بدر، جنگ حنین میں میرے نبی کے ساتھ گویا وہ تھا. یہ جو انعام ملا کیا نیک عمل کرنے کی وجہ سے؟ نہیں، میلاد کی وجہ سے. اور یارو مولا علی شیر خدا نے اتنی بڑا انعام عطا فرمایا، سارے صحابہ دیتا پر انہوں نے کمال کر دیتی. ایمانی دولت ملی تو بغیر حساب کتاب نے اللہ سے جنت نصیب کی تھی. روزے نہیں وجہ تو نیک کم کی تھے، کوئی پہاڑ ڈائے کیا کی تھا؟ محفل میلاد سجائے. دیکھ لو محفل میلاد سجاونا اتنا بڑا ثواب ہے تو محفل میلاد بھونے نا کتنا بڑا ثواب ہونا. آتے ہیں وہی جن کو بولو سرکار بلاتے ہیں. اب آخر میں آڈا خان کا دوڑا اور اس کے بعد میں ٹھیک ہے دوڑا حضور کی محفل میلاد کا وہ ذکر کر کے بڑا پیارا اپنے انداز میں انہوں نے میرے نبی کا میلاد بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ آیا وارث سعادت والا تے چایا مکھ توں یار نقابے دید ثوابے ویکھ کے شان محبوب میں ڈے جھکی کعبے محراب سمجھ ثوابے. یہ میں توحید دا ساکیے اتھے وکھری لذت شرابے معاف عذابے. جناب عزت مابے کوئی جھمکے تولے دے عادت بن گئی ہتھ چمڑے ڈھولے دے عادت بن گئی عادت بن گئی ہاتھ چمڑے ڈھولے دے ہٹیاں تے سنگ تریاں آ ڈھولا مل ونیاں پچھا رہ گئیاں چند گھڑیاں کوئی ساوی چودریاں نی کوئی ساوی چودریاں نی ڈھولا مل ونیاں انہاں اکھاں اودریاں نی اکھاں اودریاں نی کلی ہووے
اگے کملی والا پچھ مقصود علی ہووے کوئی کاراں ریس دیاں وت وت یاد کرے سو گل پیر اویس دیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل مقدس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور جن آقای دو جہان علیہ السلام کی جس غلاموں کی بارگاہ میں ہم رسالہ ثواب کرنے کے لیے اس محفل میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے توجہ ہے دعا مانگنے والے کتنے ہوتے ہیں دعا مانگنے والے اب استاد علی صاحب دعا مانگے قبلہ جامی صاحب مانگے آپ پھر کس کی دعا پہ امین کہیں گے ہم تینوں میں سے آپ پریشان ہو جائیں گے ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے یہ کوئی پیروں کی گدیاں تو نہیں ہیں ایک گدی ادھر بنی ہوئی ایک گدی ادھر بنی ہوئی ہے دعا مانگنے والا اور آمین کہنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں جب بھی کوئی دعا مانگے تو بلند آواز سے آمین کہا کر کیا کہنا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے علماء مفسرین علماء محدثین علماء ربانیین علماء مدرسین آپ فرماتے ہیں کہ آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ دعا سے زیادہ اللہ نے آمین میں طاقت رکھی ہے مثال لے لیں آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر ٹھیک ہے نا یہ آمین جو ہے جو قرآن کا حصہ تو نہیں ہے نا یہ دعا ہے نا لیکن اتنا پیارا جملہ ہے کہ یہ بھی نماز کا حصہ بن گیا ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین جب ادھر سے ہم کہتے ہیں نا والا الضالین آپ پچھو امام نے آمین نہ آکھا ہے اس ذہن چ رکھنا اس طرح میں دسنا بات دسا کہ دیکھو نا پیچھو ساری دعا ہے لیکن آخر آمین کیوں آخنا ہے کہ پتہ لگا اتنی بڑی طاقت ہے اس جملے کی تاں ساری پچھلی قبول ہونی ہیں پچھلی قبول ہونی ہیں وہ کئی باری بندے نماز پڑھا رہے امام تے پیچھے کئی یہ جو بزرگ ہونے نا جڑو اٹھا رتا چاڑی کر کھلو نماز نہیں پتہ کیڑا مسئلہ کیوں نا چنگی میں بھی غلطی نہ کھلو رہا کئی باری موٹر وے اتفاق پڑھنا تو وہیں پنجے نے پرے وہیں بول کتے وہیں بول کتے چھت چڑھے شودا او وتئی بڑو اچھا آخر آمین اور میں ہنس پونا میں نے ایشو دیو جتنی مرضی آمین آکھو خاتم اللہ والا اے تھوڑے دل وچ مور لگ ٹھیک ہے میں تو پہلی بھی انہوں نے کدی نہیں چھیڑا تو چھیڑے سوڑ بھی کونی جڑا میں نے آپ چھیڑے نا جان کے میں کسی کو چھیڑتا نہیں جو مجھے چھیڑے پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں ٹھیک ہے میں نے خوشاب میں جہاں اکثر میں ادھر ہی رہتا ہوں زیادہ تر یا اگر دوران تقریر اگر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے نا مجھے سوال کرے وہ لال رومال والے کوئی بھی ہو وقت سوال پیدا نہیں ہونا میں اپنی تقریر بول ویسا بات اس میں پجنا شروع تھی ویسا کیوں محفل نے کچھ آداب ہوتے ہیں اگر سوال ہوتا تو بعد میں کر لیں لیکن آپ سے میں کہوں گا کہ میری تقریر کے اندر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ہے بات سوال ہے کچھ چیز سمجھ نہ آئی تو پوچھ سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے یو انڈرسٹینڈ آخری گل آمین کچھ آواز نہ کرو کیونکہ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بارگاہ بیٹھے ہیں آپ نے فرمانے لگے کہ بیٹا آمین آکھنے والے اس وقت اپنا ہر بندہ تو نہیں محفل گناہگار ہو نا کوئی رب دے نیک بندے بھی ہونے اللہ تعالیٰ ایک بندے نے نیکی ایک بندے پیچھے اللہ تعالیٰ سارے نے آمین اپنی بارگاہ قبول کر دیا اس واسطے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے مرحومین عزیزاں نو جنت دی بلندیاں عطا فرمائے اور ہن تساں ایتھے بیٹھے ہو 26 تاریخ نو اگلے سال یا مہینے 26 تاریخ میری دعا انشاءاللہ مدینہ پاک بیٹھے ہو مکہ پاک کی ٹھنڈی ہواواں ساگ گنو تو مدینہ شریف دی پر نور فضاواں سلام کرو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں کملی والے کے لنگر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے آباد کوٹ غلامی چمن رسول ہے بستا وہاں گھرانہ آل بطول ہے صورت مقصود علی کی دیکھ کر میرا دل کہے کتنا حسین گلشن زہرا کا پھول ہے دنیا کے تاج و تخت کے عوض بھی مجھے باقر علی کی چاکری واللہ قبول ہے حقیقت یہی ہے دوستو اس میں تو شک نہیں اویس محی الدین شاہ کے قدموں کی دھول ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سارے بانا میرے بانا رائیا شالگی میں خیر تھی ماہیا یا الہی بالڈی میں کھڑی خانقاہ تے آندہ ویکھاں عربی ڈھولا راہ تے یا الہی صدقائیں اولاد نبی رہے سلامت تا قیامت گلشن مقصود علی مرنا راضی ہو پکی گل ہے دعا کرے سو پیر تو دعا کروانے پیسے کہنے گئے میں تو لوگوں کو کرنا مفت کروانا
ٹھیک ہے نا تو رکھ کے دعا کرنی میرے واسطے بھی میرے بابا جی صاحب دے خاندان واسطے بھی کہ تہاڈے جتیاں دے صدقے اللہ تعالیٰ میرے پیر خانہ آباد رکھے نسبت سلامت رہے اللہ پاک تو سارے اجر عظیم عطا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکل حل و شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی تمنا ہے کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں یا الہی تمنا ہے کہ موت یوں آئے مدینہ میں نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقی ہی نور عرش ہی وزینت فرش محمد وعلا علیہ وصحبہ اجمعین دعا باب اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ یا اللہ اس محفل مقدس میں آپ کی بارگاہ دے اندر قبول فرمائندے ہوئے نبی رحمت علیہ السلام دے صدقے حضور غلاماں نو اس گھر دے جڑے والدین بڑے بڑے جو بھی دنیا چلے گئے یا اللہ تمام نو ای ہدیاتاں تحفتاں اے گلدستے محبت پیش کرنا یا اللہ قبول فرما اس سال ثواب پیش کرنا یا اللہ قبول فرما جنت بھی بلندیاں عطا فرما جوار رحمت جگہ عطا فرما نبی کریم علیہ السلام صدقے یا اللہ انہاں دی قبر نو مرکز بہار مدینہ بنا مرکز انوار مدینہ بنا مرکز تجلیات مدینہ بنا مرکز خوشبوئی مدینہ بنا مرکز انوار مدینہ بنا صلاۃ و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات ربنا اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلا علیہ وسلم تیسری دعا مانگو بیماراں واسطے اللہ رب العزت حضور دے سارے غلام جو بیمار ہیں تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عطا فرمائے جو ہسپتال ہیں گھر ہیں علاج کروا سکتے نہیں کروا سکتے راستے ایمبولینس میں پہ یا اللہ انہوں صحت عطا فرما یا اللہ ساڑھے حال تے کرم فرما ساڑھے صغیر کبیر گناہوں معاف فرما اپنے محبوب دی سچی محبت عطا فرما حضور دے صحابہ دا ادب احترام عطا فرما حضور دی آل دی محبت نصیب فرما یا اللہ ساڑھے حال دی کرم فرما رحمت دی فضل دی کرم دی بارش عطا فرما اسلام دا بول بالا فرما جتے جتے مسلمان پریشان حالان یا اللہ ملک پاکستان امہ دا گہوار بنا اسلام دا بول بالا پریشان مسلمان دی پریشان دور فرما اور حضور دی جڑے غلام اس تکلیف ہیں اللہ یا اللہ انہاں آسانی عطا فرما دے اور حضور دے دین نو تخت قیامت تک یا اللہ اس میں محفوظ رکھیں اللہم یا حافظ یا حافظ یا رکیب یا وکیل یا اللہ وکل من رسول اللہ ملتامسون غرفہ من البخر اور اشفہ من الدجمی سمر ردان نبی بکر من عمران علی جیون عثمان ذی الکرمی منزہ شریک المحاسن فجہ الحسن فی